اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ چن لیا کرتا ہے نا. پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی, کہیں چلی. اور کتنی غیرت تھی, کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا, کتنوں نے ہجرت کر لی, چلے گئے افغانستان چلے گئے. یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس سے بھی واقف نہیں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو, ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی, جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اس سے پورا ہندوستان گونج گیا تھا. گاندھی شریک ہوا, وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں وہ ایک ترک کے ہاتھوں خاد کام ختم کرا لیا. اب کیا کرو گے تم, مدعی سست گواہ چست. پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے, بظاہر آزاد, حقیقتاً تو کوئی بھی ابھی آزاد نہیں. ظاہری آزادی جو ملی ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہیں اور نہیں. پھر پاکستان بنا ہے تو معجزہ, پوری دنیا مانتی ہے کہ معجزہ, کسی حساب کتاب میں نہیں. میری کتاب ہے استحکام پاکستان, میں نے ثابت کیا ہے تمدن, سیاست, ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا. اٹ از اے میریکل. پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا میریکل ہوا ہے. 10 کروڑ تھے ہم اس وقت, مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کے ملا کر, اور 10 کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا حاکمیت اللہ کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں. قرارداد مقاصد, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی, 1950 میں اور بڑا معجزہ ہو گیا, آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی, اہل حدیث, 6 جماعتوں اور 6 فرقوں یا 6 مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت, نیچے کے بچڑ بھئیے نہیں, ٹاپ کے لوگ, 31 علماء, اور انہوں نے دستور کے لیے 22 اصول دے دیے. اس پر ہم متفق ہیں, ہمارا کوئی اختلاف نہیں. مفتی جعفر حسین مجتہد, حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے واعظ اور ذاکر, ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت, سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت, مولانا شفیع, مفتی محمد شفیع صاحب جیسی شخصیت, اور بریلویوں میں مولانا بدایونی, مولانا ابو الحسنات قادری لاہور کے, اہل حدیثوں میں ٹاپ کے, سب ٹاپ کی قیادت نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ہیں. کم آن. تو سوچنے کی بات ہے, اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. بس غلطی کیا ہوئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے. 2 غلطیاں ہوئی ہیں, پازیٹو نیگیٹو. پازیٹو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے کے لیے. جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی, اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا, دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا, لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے, انہوں نے پاس کروائی ہے دستور ساز اسمبلی کے اندر, ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اس وقت اسمبلی میں. انہیں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے, نہیں, دین کی بات ہے, صحیح بات ہے. جب آپ الیکشن کے میدان میں آ گئے, اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو, اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو, ایک کنٹروورشل ایشو بنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا, تو چل میں آیا, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلیں آگے, سواد اعظم تو ہمارا ہے, ہمیں سب زیادہ ووٹ ملیں گے. اہل حدیثوں نے کہا ہمارے بھی کہیں کہیں پاکٹس تو ہیں, کوئی 1 آدھ سیٹ تو ملے گی نا. دیوبندیوں نے کہا ہمارے بھی علاقے ہیں بہت سے, خاص طور پہ سرحد میں, بلوچستان میں, تو ان کے بڑی سالڈ قسم کی جو ہے وہ ان کے فوٹنگز ہے پولیٹیکل. نتیجہ کیا نکلا, 4-5 اسلام ہو گئے. اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم, اور راج کرے گا خالصہ, اور کرے نہ کوئی. جیت سیکولرزم کی. سیدھی سیدھی باتیں ہیں, یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پہ دوبارہ نہیں آ سکتے. نیگیٹو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تھی, دیکھیے سن 62 میں ایوب خان پہلا فوجی عامر اس ملک کا, اس نے آئلی قوانین بنائے.
آئلی قوانین کو پھر میں گنوا رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، سب کی ٹاپ قیادت نے کہا کہ یہ دخل اندازی ہے اسلام میں، شریعت میں، یہ روز غلط ہے۔ بعض چیزیں ٹھیک ہے، بعض نہایت غلط ہے، لیکن یہ کہہ کے رہ گئے، ایجیٹیشن نہیں کیا۔ ایجیٹیشن کیا تو جمہوریت کے لیے کیا، یہ نہیں کہ نہیں یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اس پر جمع ہو کر ایجیٹیشن کیا جائے، جانے دی جائے۔ اس کے کنٹراسٹ میں دیکھیے، ہندوستان کا مسلمان شاہ بانو کیس حکومت کی طرف سے نہیں تھا، ایک عدالت کا فیصلہ آیا، شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو گئی، پرسنل لاء میں، مسلم پرسنل لاء بورڈ بن گیا، ساری جماعتیں جمع ہو گئیں، وہ تحریک چلائی ہے، کئی 100 مسلمانوں نے جانیں دے دی، بالآخر راجیو کی حکومت، خود راجیو کو گھٹنے ٹیک کر یہ قانون پاس کرانا پڑا لوک سبھا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ مسلمانوں کے فیملی لاز میں دخل نہیں دے سکتی۔ ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ ایجیٹیشن دینی ایشو پر نہیں ہوا، ایجیٹیشن ہوا جمہوریت لاؤ، جمہوریت لاؤ، جمہوریت لاؤ۔ وہ جمہوریت آئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی آئی، جب سیکولر لوگوں نے مل کر وہ تحریک چلائی اور دینی کارکن دینی لگے، محنتیں انہوں نے کی، جماعتیں وہ تھیں، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹی گئی، بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو کی ٹانگ گھسیٹی، ماشاء اللہ صاحب آ گئے، ماشاء اللہ کا کوئی معاملہ ختم ہوا۔ پھر یہ ہے وہ ایک وشس سرکل جس میں ہم گرفتار ہیں۔ گویا کہ اب ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا، جو وقت بھی میں کہہ رہا تھا، بات رک گئی میری اس وقت کہ میں نے اپنی اس کتاب کو معین کیا ہے، ختم کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، کہ 3 امکانات ہیں پاکستان کے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا شکل ہوگی۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بڑی بھلائی فرمائے اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد، الا قوم یونس۔ یہ تو بہترین بات ہے جو ہم پسند کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کڑیاں ہیں، اس کی وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ آثار نہیں ہیں توبہ کے، کوئی آثار نہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ اس کو لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑے نفع کا سودا ہوگا، ایک دفعہ کوئی شیکنگ ہماری ایسی ہو کہ یہ جو حال مست اور مال مست جو ہیں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں ایک دفعہ، شاید اللہ توبہ اسی طریقے سے توفیق دے دے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب تو قوم کو ختم کر دیتا ہے، چھوٹا عذاب جو جگا دے، ہوش میں آ جائے، لعلہم یرجعون۔ یہ جو مال مست ہیں اور حال مست ہیں اور عیش مست ہیں، ان بستیوں کو ذرا جھنجھوڑنے کے لیے کسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس پہ بھی ہم جاگ جائیں تو بہت بڑی نفع کی بات ہے، کیونکہ سن 71 اب 25 برس ہو رہے ہیں، پھر 16 دسمبر آ رہی ہے، پورے 25 برس ہو جائیں گے، 71 اور 96۔ لیکن اس شیکنگ کو ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم سے 1000 میل دور ہوتا رہا۔ 93,000 ہمارے قیدی آ گئے، تھوڑے تھوڑے چھوٹ کر آ گئے، پھر بس گئے، کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں کو، شب و روز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، اپنے دھندوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی مشغولیات میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنے مشاغل میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ شاید کہ کوئی دوسری پکڑ جو ہے، دوسری جھنجھوڑ، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کوئی بات آ جائے پھر بھی جاگ جائیں تو بڑے نفع کا سودا ہے۔ اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں کروڑوں یا لاکھوں مسلمان پاکستانی ختم ہوں، لیکن پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو توفیق دے دے گا کہ وہ اسلام لے آئیں، ہوگا اسی خطہ زمین سے۔ اس لیے کہ 400 برس سے اللہ نے مجددین جو بھیجے وہ اسی خطے میں بھیجے۔ مجدد الفسانی سرحد میں دفن ہے، شاہ ولی اللہ دلی میں دفن ہے، سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں ہے، اقبال لاہور میں دفن ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ہوتی ہے بات؟
ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمان کو قتل کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، ہسٹری کین ریپیٹ اٹ سیلف، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اسی خطے سے ہوگا۔ تو کیوں نہ ابھی سے کمر کس لیں، کیوں عذاب الہی کو دعوت دیں؟ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر اب وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، توبہ۔ لیکن توبہ کو اب نیچے سے لے کے چلنا ہوگا۔ سب سے پہلے انفرادی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیا چیز خلاف اسلام ہے، کاروبار میں، معاش میں، دکانداری میں ملازمت کر رہے ہیں تو کوئی غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی رشوت لے رہے ہیں، کوئی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی سودی لین دین ہے، سود کے اوپر کاروبار کیا ہوا ہے۔ دیکھیے پوری طرح باریک بینی کر کے اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کریں، تب توبہ ہوگی، ورنہ نہیں۔ آپ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ہوگی حرام خوری اور غلط کاموں کو چھوڑ کر۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور یہی سب سے مشکل ہے۔ مسلمانوں کو جوش میں لے کر باہر لے آؤ، گولیاں کھانے کے لیے وہ اپنے گریبان کھول دیں گے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنا یہ سب سے کٹھن۔ اپنے عیش کو منغص کرنے کے لیے تیار ہونا، اپنے کیریئرز، اپنے کاروبار، اپنی سہولتیں، اپنے عیش، اس کو مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ختم نبوت کی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، چھاتیاں کھول کر لوگ گولیاں کھانے والے کون ہوتے ہیں عام طور پر؟ عوام الناس، جوش میں، جذبے میں۔ رنگیلا رسول کے اوپر قتل جس نے کیا کون تھا؟ ایک ترخان، ایک کھاتی، ان پڑھ۔ وہ تو جذبہ ان کا ہے جو جوش میں آ جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اس بات کو، انفرادی توبہ سے بات شروع ہوگی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہے کام کٹھن، پھر کہہ رہا ہوں، اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کیجئے، اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت کی تنفیذ ہو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت شرعی پردہ نافذ کیجئے۔ جن میں تارے نظر آ جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، آپ کے داماد ناراض ہو جائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی سالی کے ساتھ پردہ کروں یا میری سالی میرے سامنے نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو ہے دیور سے پردہ کرے اور دیور کے سامنے نہ آئے؟ جبکہ حضور فرماتے ہیں الحم و موت، پردے میں تو سب سے زیادہ سختی جو ہے وہ انہی رشتوں میں